اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان اطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زور و شور سے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں جاری ہوگا۔ شرح و ترجمہ مناجات شعبانیہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور آج انشاءاللہ اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو ہم ایک لائف سٹوری کی طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں، ایک سرگزشت، ایک زندگی میں جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، اس کو شاید بہت سارے لوگ درک کر سکیں، سمجھ سکیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں، اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے درک نہ کریں۔ آپ بتائیں، آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ کیا یہ جو بات ہونے جا رہی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں یا نہیں ریلیٹ کرتے۔ تو یہ ایک سرگزشت ہے، ایک زندگی کی داستان ہے کہ جس میں بندہ پروردگار متعال کے سامنے ایک دم پریشان حالت میں آتا ہے اور صلوات کے ذریعے اپنے آپ کو اس کا لائق بناتا ہے کہ اس کی بات پروردگار متعال کے بارگاہ میں سنی جائے، اور پھر وہ عجیب حالت میں کہتا ہے کہ فقط حربت الیک، پروردگار میں تیرے خدمت میں بھاگ کر آیا ہوں، وقفت بین یدیک، میں تیرے سامنے اب کھڑا ہوا ہوں، یعنی بغیر کسی ملاوٹ کے خالص ہو کر اب تیرے سامنے آ گیا ہوں، مستقین اللہ کا، اور میری استقانت کی حالت ہے، بیچارگی کی حالت ہے، اپنے آپ کو میں کچھ نہیں سمجھتا، تمام تکبر و غرور و تمام انا کے عناصر کو میں نے اپنے آپ سے نکال دیا، اور اب ذلیل و خوار ہو کر تیرے سامنے میں حاضر ہوں، متضرعا الیک، اشک بھی بہا رہا ہوں، گریا بھی کر رہا ہوں میرے رب، راجیا لما لدیک ثوابی، اس ثواب کی امید، اس اچھائی کی امید، ان بخششوں اور نعمتوں اور رحمتوں اور ان تمام اچھائیوں کی امید لے کر آیا ہوں، ان کو حاصل کرنے کی امید لے کر آیا ہوں کہ جو تیرے پاس میرے لیے موجود ہے میرے رب۔ دیکھیں، یہ ایک سرگزشت ہے انسان کی۔ کیسے سرگزشت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پروردگار متعال سے غافل ہونے کے لیے کئی راستے انتخاب کرتا ہے۔ کبھی اس کا غافل ہونا اس بہانے سے ہوتا ہے کہ اسے روزی روٹی کمانی ہے، کبھی اس کا غافل ہونا کسی اور بہانے سے ہوتا ہے، کبھی انسان کو زندگی میں کوئی دوسرا انسان مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غافل ہوتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے انسان کی زندگی غفلت میں کٹ جاتی ہے۔ اب یہ غافل انسان پروردگار متعال کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر اس سے پہلے کر رہا تھا، ایسا تو نہیں کہ وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ سوچنا ہوگا کہ یہ شخص جو ابھی پروردگار متعال کے سامنے حاضر ہوا ہے غفلت سے بیدار ہو کے، تو یہ غفلت کے عالم میں کیا کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم اکثر غفلت کے عالم میں اپنے فائدے کے لیے ہی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے تصور میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے فائدے میں ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو سوشلی آگے بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو علمی طور پر آگے بڑھانا چاہتا ہے، کوئی تصوراتی میدان میں، شہوت و غضب کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ بہرحال ہر انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ میں آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اور اسی فیلڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو خالق کائنات سے غافل ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے زندگی پر تفکر کرے، تدبر کرے، اور ذرا دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے، تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنا وقت کس چیز میں ضائع کیا، اور کیوں ایسا ہوا کہ جس چیز کی بھی میں پیچھے تھا یا تو وہ مجھے حاصل نہیں ہوئی، یا اگر حاصل ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو سکون میں زندگی میں چاہتا ہوں، جو میں اپنی ترقی زندگی میں چاہتا ہوں، جس جہت میں چاہتا ہوں کہ رشد کروں، اگر وہ حاصل بھی ہو گئی تو وہ یا تو عارضی تھی، یا تو اس سے میرے ذات پر کوئی فرق نہیں پڑا، نہ کوئی اخلاقی خوبیاں مجھ میں آئیں، نہ کوئی زندگی میں وہ لمحہ آیا کہ جسے میں ایک ٹھہراؤ کا لمحہ بولوں، ایک ریئلائزیشن کا لمحہ بولوں۔ بس زندگی گزرتے گئی، اور جو کچھ میں نے سمجھا کہ میرے لیے اچھا ہے اور ضروری ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں ایفرٹس اور محنتیں کرتا رہا۔ اب جب ایسے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، تو وہ بھاگ کر پروردگار متعال کے پاس حاضر ہو کر یہ جملات کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب میں بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، اور اب میں ان چیزوں کے لیے تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں جو تیرے پاس ہے۔ میں نے دیکھ لی ہر وہ چیز
جس کو میں سوچتا تھا کہ مجھے حاصل کرنی چاہیے، جو دوسروں کے پاس تھی، لیکن جو تیرے پاس ہے اب مجھے وہ چاہیے، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا کہ اصل فلاح، اصل خوش بختی، اصل خوشی اور سکون اسی میں ہے جو تو مجھے دے سکتا ہے، جو تیرے پاس ہے، جو میں تیرے ہاتھ سے حاصل کروں، تیرے توسط سے حاصل کروں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان خود اپنی نیڈز سے، اپنی حاجتوں سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنی حاجتوں سے واقف ہوتا، اگر وہ اپنی اصلی حاجتوں سے، جس چیز کی اس کو واقعاً ضرورت ہے، اگر اس سے وہ واقف ہوتا، اگر اسے واقعاً پتا ہوتا کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز اس کے لیے بری ہے، تو وہ ہرگز بھاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہیں آتا، وہ خوش رہتا، وہ سکون میں رہتا اس چیز سے کہ جو اس نے حاصل کی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا اگلا جملہ یہ ہے کہ پروردگارا وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، یعنی جو میرے نفس میں ہے اسے تو جانتا ہے، جو میرے ساتھ مسائل اور مشکلات ہیں، جو میری پریشانیاں ہیں، ان کے روٹ سے، ان کے اصل وجہ سے تو باخبر ہے۔ وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، میری اصلی حاجتوں کو، میری اصلی ضرورتوں کو، وہ چیزیں جو واقعاً اگر میں حاصل کروں تو میرے اندر سے ایک تبدیلی آئے گی، میری حاجتوں کو تو جانتا ہے، تو ان سے باخبر ہے۔ مجھے کیا پتا کہ کیا میرے لیے اچھا اور کیا میرے لیے برا ہے، جتنا مجھے پتا تھا اتنا تو میں نے کر لیا اور میں نے دیکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ لوگ جب حاصل بھی کر لیتے ہیں کسی چیز کو، مثلا ایک غصے والا انسان ہوتا ہے، وہ مقام و منصب کے پیچھے ہوتا ہے یا پیسوں کے پیچھے ہوتا ہے، جس چیز کے بھی پیچھے ہوتا ہے، علمی میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ حاصل بھی کر لیتا ہے تو وہ اس کا غصہ مزید کسی اور اس سے بدتر عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر جذباتی انسان ہوتا ہے تو اس کے جذبات ایک اور لیول حاصل کر لیتے ہیں جب وہ کسی فیلڈ میں اوپر جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی پولیٹیشین بن جاتا ہے تو اس کے ظلم اور تشدد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہوا و ہوس نفس کا پیرو ہوتا ہے تو جب اسے کوئی پوزیشن ملتی ہے، جب وہ حاصل کر لیتا ہے جو چیزیں اسے حاصل کرنی تھی، تو کیونکہ اس نے اپنی ذات کو ٹھیک نہیں کیا تھا تو اب وہ تمام چیزیں اس کے ہوا و ہوس کے لیے خرچ ہونے لگتی ہیں۔ اگر کوئی جذباتی انسان ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو روک نہیں سکتا تو اس کو بھی جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ اس سے اپنا اور مزید بیڑا غرق کرتا ہے اور اپنا آپ کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ بس یہ جن چیزوں کو ہم نے اپنی حاجت سمجھا ہوا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یہ تو سب غلط نکلی۔ تو کس کو پتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے؟ جب مجھے نہیں پتا خود اپنے بارے میں تو کسی اور انسان کو میرے بارے میں پتا ہوگا، اور جب کسی اور انسان کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، تو ہے جو میرے نفس سے آگاہ ہے، تجھے میری بیماریوں کا روٹ پتا ہے۔ وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، تجھے پتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، ضد کر رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، کچھ اور چیز مانگ رہا ہوتا ہے، کچھ چاکلیٹ مانگ رہا ہوتا ہے، بسکٹ مانگ رہا ہوتا ہے، ٹوائز مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کھلونے مانگ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ بھوکا ہے، اگر اس کو کھانا کھلایا جائے تو ان تمام چیزوں سے اس کو ایک سکون اور چین حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو وہ چیزیں دے دی جائیں جو کہ یہ مانگ رہا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سکون حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ کہیں اور ہے۔ تو اسی طرح پروردگار متعال جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ خبر رکھتا ہے کہ ہماری اصلی حاجت کیا ہے۔ وَتَخْبُرُ حَاجَتِي وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي، ہمارے ضمیر سے، ہمارے اندر جو نہان ہے اس سے پروردگار متعال باخبر ہے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ، منقلب کہتے ہیں عزیزان گرامی اس آخری حالت کو جو انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے، یعنی فائنل انسان اپنی زندگی میں مختلف اندر نفسانی حالات اپنے پاتا ہے، کبھی غصہ ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی دوسرے جذبات ہوتے ہیں، مختلف تبدیلیاں انسان کے اندر آتی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں انسان کے وجود میں، انسان کے روح و روان میں آتی ہیں۔ وہ آخری تبدیلی یعنی موت سے پہلے کی جو تبدیلی، آخری انسان کا انٹرنل سٹیٹ جو ہے اسے کہتے ہیں منقلب۔ تو جانتا ہے کہ میرا آخری سٹیٹ کیا ہوگا۔ اور مثوا کہتے ہیں آخری ٹھکانے کو، آخری فزیکل ٹھکانے کو۔ تجھے پتا ہے کہ میری آخری حالت کیا ہونے والی ہے، کیا میں ایمان کی موت مرنے والا ہوں، کیا میں غفلت کی موت مرنے والا ہوں، اور میرے مثوا کیا ہے، یعنی میرا ٹھکانہ، میرا فائنل ٹھکانہ کون سی جگہ ہے۔ تو اس سے باخبر ہے، تو نے ہی تو اس کو ڈیزائن کیا ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، یہ نقشہ تو نے بنایا ہے، اس زندگی کی انجینئرنگ تو نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی ہے، لہٰذا تجھے پتا ہے۔ اس کی بہت واضح مثال یہ کہ جب ہم یونیورسٹی میں ہمارا داخلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ان سینئرز کو ڈھونڈتے ہیں کہ جنہوں نے
سکسیسفلی یونیورسٹی کو گزارا ہوتا ہے. اگر چانس ملے تو ہم پروفیسر سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان سینئرز کو ڈھونڈتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ نے یہ راستہ طے کیا ہوا ہے, آپ اس راستے سے گزر چکے ہیں, آپ بتائیں کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ایکسٹرا ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں, یہ استاد کیسے پڑھاتے ہیں, وہ استاد کیسے پڑھاتے ہیں, اس سبجیکٹ کی کتنی امپورٹنس ہے, وہ والے سبجیکٹ کی کتنی. تو ہم گائیڈنس اپنے سینئر سے لیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ ان راستوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ ان راستوں کو بنانے والا تو ہے, ہم زندگی میں تجھ سے گائیڈنس کیوں نہ لیں. وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِ وَمَثْوَاهِ, تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے جو میرا آخری ٹھکانہ ہے, جو میری آخری حالت ہے, ان میں سے کچھ تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُبْدِئَ مِنْ مَنْطِقِي وَأَتَفَوَّهُ بِهِ مِنْ طَلِبَتِي, جس کلام سے میں اپنے گفتگو کو آغاز کرنا چاہ رہا ہوں, جس بات کو میں تجھ سے طلب کرنا چاہ رہا ہوں, پروردگارہ تجھے یہ ویسے ہی پتہ ہے. دیکھیں یہ کتنی دوستانہ گفتگو ہے خداوند متعال کے ساتھ, کتنی الفت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. جب انسان کسی دوست سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے, جب اس کا کوئی کام کسی دوست کے پاس پھنسا ہوا ہوتا ہے, اگر وہ واقعاً خیر خواہ ہو تو اس کے پاس جب جاتا ہے یا اس سے جب کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی پرابلم میں, یہ کوئی مشکل میں, اگر وہ واقعی خیر خواہ دوست ہو. یہ اسی قسم کی گفتگو ہے پروردگار متعال کے ساتھ. یا اللہ اتنے مسائل اور اتنے مشکلات ہیں کہ میں کن کن کا تجھ سے تذکرہ کروں. جو میں کہنا چاہتا ہوں وما اريد ان ابدأ من منطقی واتفوه به من طلبتی, وہ تجھ سے مخفی نہیں ہے, وہ سب تجھے پتا ہے. وقد جرت مقادیرک علی یا سیدی. عزیزان گرامی, مقادیر کے لفظ کو سمجھنا ہوگا. مقادیر مقدار سے آتا ہے, مقدار یعنی اندازہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, یا فرماتا ہے کہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ معین فرمایا. ایسا نہیں کہ یہ اندازہ جو ہے, یہ قدر جو ہے, اس کا اشارہ ہمارے ریسورسز کی طرف ہے. یعنی جو کچھ ہمیں بننا ہے, جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے, جو اپنی سرنوشت ہم نے بنانی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس جو فرصتیں ہیں, جو اپرچونٹیز ہیں, وہ مشخص اور معین ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انلمیٹڈ ریسورسز ہوں. جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے اگر ٹائم ہے تو وہ لمیٹڈ ہے, جو ہمارے اطراف میں لوگ ہیں وہ لمیٹڈ ہے, جوانی ہے وہ لمیٹڈ ہے, ہیلتھ ہے وہ لمیٹڈ ہے. لہٰذا جو کچھ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے وہ انہی ریسورسز سے, لمیٹڈ ریسورسز سے, مقدر فرصتوں سے حاصل کرنا ہے. تو ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِيرُكَ عَلَيَّ فِي مَا يَكُونُ مِنِّي إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِي مِنْ سَرِيرَتِي وَعَلَانِيَّتِي. یا سیدی جملہ معترضہ ہے, اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیں تاکہ اس جملے کو سمجھ سکیں, تو اس جملے کو ہم پھر جوائن کر لیں گے. وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِيرُكَ فِي مَا يَكُونُ مِنِّي إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِي مِنْ سَرِيرَتِي وَعَلَانِيَّتِي عَلَيَّ, جو کچھ تو نے اپرچونٹیز میرے لیے زندگی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک معین و مشخص فرمائی ہیں, جو فرصتیں تو نے میرے لیے رکھی ہیں, چاہے وہ ظاہری فرصت ہو چاہے وہ باطنی فرصتیں ہوں, جو فرصتیں تو نے میرے لیے معین فرمائی ہیں اور یہ اپرچونٹیز لمیٹڈ ہیں اور ہمیشگی نہیں ہیں, یہ مجھ پر جاری ہو چکی ہیں. یہ ٹھہری نہیں ہے میرے انتظار میں کہ کب میں خواب غفلت سے بیدار ہو کر پھر کچھ اپنے لیے کروں, ان فرصتوں کا استفادہ کروں. نہیں یا اللہ, یہ تو مجھ پر جاری ہو چکی ہیں, اور ان کے جاری ہونے کی وجہ سے اور میرے غفلت کے نتیجے میں میرا تو صرف خسارہ ہی خسارہ ہے. جو سرمایہ تھا, جو کچھ تو نے مجھے دیا تاکہ میں اس سے کچھ کر دکھاؤں, وہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. روز بروز میری ہیلتھ کم ہوتے جا رہی ہے, روز بروز میری جوانی میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہی ہے, روز بروز میرے ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب انتہا پر پہنچ جائیں گے اور کوئی کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون, یا اللہ میرا تو حال یہ ہے. تو بس اب عزیزان گرامی, جب زندگی کی داستان پروردگار متعال کے سامنے بیان کی, جب کہہ دیا کہ پہلے غفلت میں تھے, پھر بیدار ہوئے تو تیرے سامنے بھاگ کر حاضر ہوئے, خوف میں حاضر ہوئے, پھر دل میں امید بھی ہے, اور پھر جب اقرار کیا کہ ہم نے اپنے لیے
سوائے فرصتوں کو ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا، سوائے زندگی میں اپنا بیڑا غرق کرنے کے، اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کچھ کیا تجھ سے غفلت میں، اس میں ہم نے صرف اپنی فرصتیں اور اپرچونٹیز ضائع کی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اقرار کرتے ہیں، ایک نتیجہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ ہمارا فائدہ اور نقصان کس چیز میں ہے۔ تو دعا کا جملہ بھی ایسا ہے کہ وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَتِي وَنَقْصِي وَنَفْعِي وَضَرَرِي۔ پروردگار جو کچھ فائدہ اور نقصان ہے، جو زیادہ ہے اور جو کم ہے، جو کچھ میرے حق میں بہتر ہے، وہ سب کے سب تیرے ہاتھ میں ہے میرے معبود، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو کسی اور کے وسیلے سے اسے میری طرف بھیجے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے غافل ہو جاؤں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں سے میری رزق اور روزی آتی ہے میرا خدا بھی وہی بن جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں سے مجھے کچھ برکت و نعمت حاصل ہوتی ہے، کچھ خیر حاصل ہوتا ہے، تو میں تجھے چھوڑ کے وہاں کا بندہ بن جاؤں۔ نہیں، اگر ایسا کروں گا تو میرا خسارہ ہوتا رہے گا اور میرا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ شرح و ترجمہ مناجات شعبانیہ کا یہ درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔